تو دو تین ہسٹوریکل چیزیں 10ویں امام کے بارے میں شروع میں ہی بتا دوں، پھر واپس ہم جائیں گے 5ویں امام پر اور پھر ہم واپس آئیں گے 10ویں امام پر۔ لیکن یہ جو تین چیزیں میں نے ابھی 3 پارٹ اپنی تقریر کے بتائے ہیں، اس سے پہلے ایک مختصر سی حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ حدیث 10ویں امام کی ہے اور اس کا تعلق رجب کے مہینے۔ اب رجب کی اپنی فضیلت، رجب کی اپنی ایک امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ رجب میں جتنی تقریریں ہوں سب میں کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا رہے تاکہ لوگ اس مہینے کو ایک عام مہینہ نہ۔ اب ایک ہی حدیث اس وقت پہلے رجب کے حوالے سے، پھر رجب سے جو حدیث 10ویں امام کی پڑھنا ہے وہ رجب کے حوالے سے دیکھیں، یہ ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی، جو امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، بہت مشہور حدیث، شہر اللہ، شعبان ہمارے جد رسول خدا کا مہینہ، اور رجب ہمارا مہینہ۔ رمضان توحید، شعبان رسالت ہے، رجب امامت۔ اس حدیث کا آخری بہت رجب کے حوالے سے بہت چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن مغرب سے پہلے والی مجلس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لیمٹ شریعت کی جانب سے میرے اوپر آج۔ تو اب یہ جو حدیث ہے جس میں امام نے 3 مہینوں کے حوالے سے ذکر کیا، تو اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ پس رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہی ہے جیسی ہماری فضیلت اس کائنات کے اوپر۔ جو کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے، رجب ہمارا، تو جو کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے، جو کائنات میں ہماری فضیلت ہے، وہی رجب کی فضیلت سمجھو باقی سارے مہینوں کے مقام۔ اور احترام رجب قرآن کریم میں آ گیا کہ خبردار اس مہینے میں تو کوئی گناہ نہ ہو۔ جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں گناہ کرو، وہ بھی آگے چل کر شاید سورہ فاطر کی آخری آیت کے حوالے سے اس جملے کو مزید واضح۔ اب آئیے اسی ماہ رجب کی کنٹینیوشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسحاق ابن عبداللہ قریظی علوی، یعنی مولا کائنات کی اولاد میں، مولا کائنات کی اولاد میں جو امام حسن حسین سے ہیں وہ فاطمی کہلاتے ہیں، اور جو باقی دیگر اولادیں جناب عباس ہوئے، محمد حنفیہ ہوئے، وہ سب علوی۔ تو یہ علوی ہیں، ایک اعتبار سے یہ بھی سادات کا حصہ ہے۔ راوی سے آپ کو نہ کوئی غرض ہے نہ مجھے۔ امام 10ویں امام، حالات انہی کے پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی انہی کی پڑھ رہا ہوں، تعلق اس کا رجب کے مہینے۔ امام سے ملاقات کے لیے یہ اپنے علاقے سے مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ امام معصوم آج کل مدینے میں نہیں، لیکن مدینے سے بہت دور بھی نہیں، مدینے سے بالکل باہر معصومین کی ایک بہت اہم پراپرٹی اور جائیداد، وہاں پہ امام گئے ہو۔ جیسے مثلا اتنا فاصلہ ہوگا مدینے سے اس جگہ کا، جیسے کوئی جیلونگ جائے یا جیسے کوئی بیلرٹ جائے۔ اب یہ مدینے سے وہاں پہنچ، جیسے امام معصوم کی خدمت میں پہنچے، اب میں نے اسی لیے ان کا تعارف کرایا کہ بہرحال ہے تو ایک ہی خاندان۔ امام معصوم نے ان کو دیکھا، کہا، مسکرا کے کہا کہ اے اسحاق ابن عبداللہ، مجھے پتا ہے کہ تم کیوں مجھ سے ملنے آئے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم سے ملنے گئے، وہ گھر میں نہیں ہے، پتا چلا بیلرٹ گئے ہو، آپ نے کہا ٹھیک 2-4 دن کے بعد دوبارہ ہوں۔ لیکن اگر آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے بیلرٹ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آپ کے پاس مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے واپس جانے سے پہلے ہر صورت میں ملاقات کرنا۔ تو امام نے جیسے ہی دیکھا مسکرا کے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، تمہارے باپ اور چچا میں جھگڑا ہو رہا ہے نا۔ اب یہ لفظ شاید میں نے غلط استعمال، کیونکہ ہمارے یہاں لفظ جھگڑا جو ہے نا وہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، شاید ہندی اور اردو میں ہے بھی نیگیٹو، لفظ بدل دو۔ امام نے کہا مجھے پتا ہے تمہارے باپ اور چچا میں بحث چل، اور ان دونوں نے تمہیں بھجوایا ہے میرے پاس۔ اب یہ بہت دور رہتے ہیں، باپ اور چچا دونوں ایجڈ ہوں گے، وہ تو نہیں آ سکتے، تمہیں بھجوایا ہے۔ کہا کہ ہاں فرزند رسول، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور کہا میں یہ بھی بتا دوں کس بات پر بحث ہو رہی، تمہارے باپ اور تمہارے چچا میں یہ ڈسکشن ہو رہا، اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ سال کے اہم ترین اور روزے کون۔ تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ روزہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ ہمیشہ وہ اہم ہے اور ہمیشہ اس کا ثواب ہے، سوائے وہ چند دنوں کے جب روزہ حرام اور گناہ ہو جاتا ہے، لیکن 4 تاریخوں سے زیادہ اہم کوئی روزہ نہیں۔ پھر وہاں امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آپ ہمیشہ سنتے رہے، کا پہلا روزہ 17 ربیع الاول جو ہمارے جد رسول خدا کی ولادت ہے، سیکنڈ روزہ 27 رجب، یہی مہینے کا 27 جو پیغمبر کا اعلان رسالت، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا، وہ مقصد 17 ربیع الاول کو پورا نہیں ہوا، وہ 27۔ اور تیسرا 25 ذی قعدہ، جب اللہ نے یہ دنیا بنائی یا بچھائی پانی پر، اور اسی دن حضرت نوح کی کشتی جا کے کوہ جودی پہ ٹھہری، اور چوتھا 18 ذی الحجہ جب ہمارے جد کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اسی آیت سے جو میں نے مجلس کے شروع میں تلاوت کی۔ امام نے کہا یہ 4 روزے سال میں باقی تمام روزوں کے مقابلے میں سب سے اہم۔ 10ویں امام کی حدیث ہے، آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہے، شاید کبھی یہ کسی نے نہ بتایا ہو کہ کس امام کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، پیغام تو ملتا ہے 4 روزے۔ تو 27 رجب اسی ماہ اسی مہینے، حتی الامکان کوشش
کریں کہ اس تاریخ کا روزہ آپ رکھیں. یہ حتی الامکان میں نے اس لیے کہا کہ بہرحال ساؤدرن ہیمسفیئر میں سمر شروع ہو چکا اور اس میں بھی خاص طور پہ آسٹریلیا روزے بھی لمبے ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ. آج بھی جو لوگ ہمت کر کے اس مجلس میں آ گئے ہیں واقعا ان کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ اتنی شدید گرمی جب آدمی اپنے ضروری کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. خیر امام معصوم کی شہادت سے زیادہ ضروری کام کیا ہے، لیکن کبھی ذرا سا سستی پیدا ہو جاتی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تقریر. تو ان حالات میں اس طرح سے تو میں روزے کی اہمیت نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھ لیں کہ جن کے لیے حرام ہو جاتا ہے، لیکن حتی الامکان 27 رکھ. اب اس وقت جو میں نے بات کہی اس میں 2 جملے میں وضاحت کر دوں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع کو آگے. پہلا جملہ یہ میں نے کہا یہ مومن کی ایک کوالٹی بتائی ہے 5ویں، کچھ حدیثیں 5ویں کی، کچھ حدیثیں 10ویں کی، ملا کی تقریر کو آگے بڑھانا ہے. یہ کوالٹی ایک مومن کی بتائی گئی. اب میں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ حدیث پڑھوں گا پھر وضاحت کروں گا بہت ٹائم گزرے گا. کہ جو میں نے کہا کہ اس اتنی شدید گرمی، اس وقت ہیٹ ویو آج کے دن آئی، کسی نے کہا کہ آنے والے کل بھی اتنی ہی گرمی ہے. خیر اس میں روزہ بہت بڑا ایک امتحان، لیکن واقعا اس شدید ترین گرمی کے موسم میں جو چیز دیکھ کر خوشی ہو، اور یہ امام کی حدیث ہے کہ مومن کی پہچان یہ خوشی ہو، وہ ہے ان ہمارے عورتوں اور بچیوں کو دیکھنا جو اس شدید گرمی میں اپنے پورے حجاب شرعی کے ساتھ گھر سے باہر، چاہے وہ امام باڑے آنے کے لیے صحیح ہے لیکن آسان نہیں. اب میرا اتنا ہلکا پھلکا لباس ہے، یہ سارا کا سارا سمر کا ہے، لیکن یہ ایک ہلکی سی ابا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو اتار کے ہی تقریر کروں، یہ بھی اس وقت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ خواتین اس پورے حجاب کے اندر، اور اب تو الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بھی عورتوں کو پتا چل گیا ہے کہ پیروں میں ساکس پہننا بھی واجب ہے حجاب کا. اب یہ لفظ ذرا سا ٹیکنیکل ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں، پیر چھپانا واجب. لیکن آپ نے عراق میں دیکھا ہو انتہائی شدید گرمی ہے لیکن کیسا حجاب ہوتا ہے. تو جب یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ کسی حکم خدا کی پابندی دیکھتا ہے اس کا دل خوش. جس وقت یہ حجاب والی بچیاں نظر آتی ہیں، حجاب والی عورتیں نظر آ جاتی ہیں، واقعا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس موسم میں بھی. خیر تو یہ تو ایک میں نے کہا ضمنی جملہ کہ ماہ رجب میں گرمی کی وجہ سے لوگ روزے نہیں رکھ پائیں گے سنتی، مگر یہ جو حجاب کرنے والے. اور اس حوالے سے جو دوسرا جملہ مجھے عرض کرنا ہے پچھلی تقریر کی ایک حدیث. اچھا اب یہ بھی بہت تفصیل والی بات ہے، میں اس وقت خالی اس کو شروع کر رہا ہوں. شاید جو میری ایک اور مجلس ہوگی ماہ رجب میں 7ویں امام کی شہادت کی، اس میں ذرا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن کس طرح سے شیطان کہیے کہ یہ انسان کا نفس ہے، اس کو کس طرح سے کبھی مس گائیڈ کر. شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے رجب کے حوالے سے، اس کی سب سے پہلی حدیث میں نے پچھلی تقریر میں پڑھی 8ویں امام کے حوالے سے، جس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو رجب کا صرف ایک روزہ رکھے، صرف ایک روزہ، تو پھر اللہ اسے کیا کچھ عطا کرے گا. اس کے اندر تفصیلات میں وہ جملہ آ گیا تھا جو میں نے کہا تھا اس ڈیٹیل کے ساتھ کسی اور عبادت کے لیے نہیں آیا. پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ اس کی سفارش سے، شفاعت سے، اس کے کہنے پر اتنے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا. پھر دوسرا جملہ تھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ کہے گا بھی نہیں، لیکن چونکہ اس نے رجب کا روزہ پورے خلوص کے ساتھ رکھا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے باپ کو اور ماں کو اور بھائی کو اور بہن کو، پوری لسٹ تھی نا، اور پھر پھوپھی کو اور پھر چچا کو اور پھر ماموں کو اور پھر خالہ کو اور پھر اس کے پڑوسیوں کو اور پھر اس کے دوست. اب سنیے وہ حدیث سننے کے بعد ایک مومنہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے میرا ارادہ تھا کہ ایک روزہ تو کم از کم رجب میں رکھ. 27 رجب کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے بھی بتائی، ایک تو رکھ. اب یہ ارادہ میں نے کینسل کیوں کہا کہ آپ نے جو وہ حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ چچا کو اور خالہ کو اور ماموں کو اور پھوپھی کو. میری پھوپھی نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے روزے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت. اور پھر اس نے بتایا بھی کہ کیا ظلم کیا ہے، اور واقعا بہت بڑا. اور ایسے بہت کیس میرے پاس آ چکے کہ پھوپھیاں اپنے سسرال میں جا کر اپنے شوہر کی محبت میں اپنے دیور سے مل کے اپنے بھتیجیوں اور بھانجیوں پہ ایسے ظلم کرتی ہیں کہ ممبر سے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی. لیکن بہرحال بتایا ظلم، میں روزہ رکھوں گی، میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں. سفارش کا پہلا جملہ تھا نا کہ خدا قبیلہ ربیہ اور مزر کے جانوروں کے برابر گناہگاروں کو معاف کرے گا. یہ باقی جو لسٹ آئی ہے اس میں یہ سفارش بھی نہیں کہے گا، مگر چونکہ روزہ اس نے رکھا ہے تو اللہ اس کی برکت سے ان تمام لوگوں. اور ایسی بہت روایت کہ ایک بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے پورے قبرستان پہ سے عذاب دور ہو جاتا ہے، جبکہ اس بچے کے ذہن میں بھی نہیں. ایک آدمی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں. تو اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں تو اپنی پھوپھی کو معاف نہیں
نہیں کر سکتی ہوں، میری زندگی تباہ. تو ہر چیز میں، اب یہ لفظ یاد رکھیے، یہ آگے کی تقریر میں آنے ہر چیز کے اندر ایکسیپشن. ٹھیک، اب یہاں روکیے بات، کیونکہ جو بات مجھے کہنا تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اب آ جائیے پرسوں کی تقریر سے ربط ملاتے ہوئے آج کے موضوع پر. یہ جو جملہ میں نے کہا ہر چیز میں ایکسیپشن ہو، اس کی وضاحت تقریر کے آخر میں 10ویں امام کے ایک مشہور واقعے میں ہو. اور یہی ایکسیپشنز کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑ جائے گی مرجع. چاہے حدیث کی ساری کتابیں آپ کو گوگل پہ مل جائیں، چاہے قرآن کا پورا ترجمہ آپ کو گوگل پہ مل جائے، چاہے تمام راویوں کے حالات آپ کو گوگل پہ مل جائیں، ایکسیپشن. یہ لفظ یاد رکھیے، ہر چیز میں ایکسیپشن. تو یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ظلم عظیم کرنے والی پھوپھی اور کیسا ظلم. تھوڑا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ممبر سے مناسب. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے بہت الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر، دین مکمل. اور مکمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس دین کے اندر کسی حوالے سے کوئی کمی یا کوئی خرابی نہیں کہ ہمیں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا. کہ پتا چلا کہ یہ اسلام میں سب چیز تو ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو پھر وہ تو کہیں اور سے لینا. جب کوئی چیز انکمپلیٹ ہوتی ہے نا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ ادھر ادھر ہاتھ پھیلا. اسلام میں عبادت بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہیں، اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اسلام کا ایک اکنامیکل سسٹم بھی ہے. اسلام نے ہر چیز اسلام کے اندر ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس مجمع کے سامنے اس کی تفصیل میں جانے کا مقصد اس کا ٹائم ویسٹ. ولایت علی کے ذریعے سے دین مکمل ہو. اب بہت خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اس انداز سے باتیں کی جاتی ہے کہ واضح کر. یاد رکھیے قرآن نے کہا ولایت علی کے ذریعے دین مکمل ہو. ولایت علی مکمل دین نہیں ہے، دین تھا، اس کے اندر ولایت آئی، دین مکمل ہوا ہے. مکمل کا مطلب ہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ہیں. ولایت علی کا نام لگا کے شراب پیے جائے، ولایت علی کا نام لگا کے لوگوں کا حق کھائے جائیں، ولایت علی کا نام لگا کے. آیت بتا رہی ہے دین پہلے سے ہے، اس میں کچھ کمی تھی، کچھ نہیں بہت کچھ کمی تھی، لیکن ولایت علی نے آ کے اس کو مکمل کیا. دین مکمل ہو گیا، اب ہر چیز اس کے اندر ہے. مگر یاد رکھیں کہ ساری دنیا کی تاریخ یہ بتا کہ اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ اکنامکس. حکومتیں جو ہیں وہ خالی فوجی طاقت سے کام نہیں چلاتی جب تک کہ ان کی اقتصادی حالت یا اکنامیکل کنڈیشن اچھی نہ ہو. اب ہمارے یہاں آج کل کی دنیا میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، وہ بھی سن لیجیے، گرچہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ تو نہیں، کہ رشیا جیسی سپر پاور ختم ہو کے رہ گئی صرف اس کے فوجی طاقت بہت بڑی تھی، لیکن اکنامکس پہ انہوں نے توجہ نہیں. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، بات کہیں کی کہیں چلی. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ فوجی طاقت بھی ضروری، یہ بھی بتا دوں کہ اکنامیکل کنڈیشن بھی ہونا ضروری، اور ساتھ میں پھر یہ بھی عرض کر کہ اچھی گورننس ہونا بھی ضروری. بہت ہی اچھی اکنامیکل کنڈیشن ہے، فوجی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، گورننس اچھی نہیں. لیبیا کے معمر قذافی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، لیکن اتنی باتیں میں چھیڑ دوں گا تو آج کا موضوع کہاں جائے. یہ مختصر جو ابھی میں نے جملے کہے نا، یہ مختصر ایک جملے میں سمٹ. پیغمبر نے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا اس میں ابو طالب تھے جو گورننس کی مثال ہے، خدیجہ تھی جو اکنامیکل سسٹم کی مثال ہے، علی ہے جو ملٹری پاور کی مثال ہے. یہ تین چیزوں کے بغیر اسلام نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ باقی رہ سکتا. یہ تین کیریکٹر نہیں ہے، تین سسٹم ہیں. ابو طالب جیسا گورننس کرنے والا، نظام کو سنبھالنے والا، ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، بردبار، انٹلیکچوئل، دانشمند. علی جیسا محاذ جنگ کو سنبھالنے والا، خدیجہ جیسی اسلام کی اقتصادیات کو سنبھالنے والی. دیکھیے ایک جملہ جو میں نے کہا نا، یہ پورا ایک اشرا، کم از کم ایک مجلس تو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم. اب اسلام مکمل، مگر اسلام کا یہ والا پہلو کہ اسلام کے پاس اپنی اکنامیکل ایک سسٹم بھی ہے، یہ ہمارے پانچویں امام کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا. میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں بات کو، بات بہت نہ پھیل. دنیا میں کرنسی کی بڑی ہے آج امریکن ڈالر، پوری دنیا کی مارکیٹوں پہ چھایا ہوا ہے، حتیٰ یہ کہ بدترین دشمن مجبور ہوتے ہیں اس ڈالر کی جانب جانے. پہلی بار آپ کو تاریخ میں پانچویں امام کے حالات میں ملے کہ اسلامی دنیا، اور اس وقت تک اسلامی دنیا کے اندر کافروں کی کرنسی چلتی. رومن امپائر تو بہت بڑی امپائر، آج بھی وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں سیزر کے زمانے کے رومن امپائر، رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر. بہت بڑا مسئلہ ہے ویسٹ. اب وہ چونکہ ان کا تو سسٹم چلا آ رہا تھا، کرنسی ان کے پاس. پرانے زمانے کی کرنسی پیپر نہیں بلکہ کوائنز ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے. کوائنز کا مطلب کیا، اس میں ایکچوئل سونا استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر ایکچوئل چاندی استعمال ہو، بات بہت ڈرائی بھی نہ ہو، جو پیغام دینا ہے وہ بھی آپ تک پہنچ. تو یہی کرنسی چل رہی ہے. اور وہی وہ زمانہ تھا کہ جب ایک بار چوتھے امام کی امامت. اب یہ پانچویں امام کا وہ واقعہ ہے کہ امامت چوتھے کی تھی، لیکن چوتھے نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا کر اس کام کے لیے سیریا بھجوایا. تو
इमामत चौथे की है, पांचवें इमाम की एज उस वक्त तकरीबन होगी 18 या 20 साल। अब मुसलमानों और ईसाई, ये जो राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर प्योर एक क्रिश्चियन, दुनिया में क्रिश्चियनिटी इतनी फैली ही उनकी वजह से। इख्तलाफ हुआ, उन्होंने धमकी दे कि हाँ करेंसी तो तुम हमारी इस्तेमाल करते, अब जो हम नए कॉइन्स बनाएंगे उस पर तुम्हारे पैगंबर की शान में गुस्ताखाना जुमले कहें, और तो मजबूर हो गए। मुसलमानों के पास तो कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम ही नहीं था, चला आ रहा है। जैसे डॉलर के नोट के ऊपर अगर ऐसी कोई बात लिखी जाए तो मजबूरी है, इस वक्त सारी दुनिया डॉलर के हाथ में है, निकलना चाह रही है। यूरोप वालों ने यूरो बनाया, इंडिया और ब्राजील मिलकर दूसरी कोई करेंसी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी की बात। अब ये जिस वक्त ये धमकी कि ये जो कॉइन्स है ना, इसमें तौहीन रिसालत की जाएगी। आजकल आप सुनते होंगे ना, बच्चों को एक शौक है और इसमें कुछ चीजें सही हैं कुछ सही नहीं, फुला प्रोडक्ट का बाइकाट, कुछ चीजें सही हैं कुछ सही। अब जो बाइकाट करो, वो जो इस वक्त जो मसला गजा का चल रहा है उससे हटकर इससे पहले जी, वो इसलिए बाइकाट करो कि पेप्सी का ये मतलब है। कोक को अगर आप मिरर में देखेंगे तो उसके अंदर मोहम्मद बन रहा है, नाइकी के फुला जूते पर आप देखेंगे तो लफ्ज अल्लाह बन रहा है। बहुत ज्यादा ये खबरें आती रहती है ना कि नाइकी के जूते के अंदर उन्होंने अल्लाह इस तरह लिखा है, और पेप्सी का को अगर आप उल्टा करके पढ़ेंगे तो ये नजर आएगा, और कोक को उल्टा करके मिरर में देखेंगे तो अल्लाह का लफ्ज नजर आएगा। और इस किस्म की बहुत चीजें आती रहती। पाकिस्तान में भी, चाइना से बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिनमें ये चीजें पकड़ी। अब इनमें कुछ चीजें रियल हैं, कुछ चीजें रियल नहीं हैं, वो छोड़ दीजिए। अब बात हो रही है करंट। जूते का तो ठीक है इस्तेमाल है, आपने कहा जूता इस नाइकी का नहीं पहनेंगे, किसी और का पहन लेंगे। कोक और पेप्सी के बदले में आपने कहा कुछ और ड्रिंक पी लेंगे। वैसे भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि बड़ी सेहत के लिए खतरनाक चीज है, लेकिन कॉइन्स जिससे मार्केट में लेन देन होता है, इसमें पैगंबर की शान में गुस्ताखी होगी। अब हाथ पांव फूले हुक्मरान कि मैं अपने आप को एक सही हुक्मरान कह रहा हूं कि रसूल का जानशीन, अगर रसूल ही की रिसालत खतरे में पड़ गई तो मैं तो उनकी वजह से घबरा गया। बात को मुख्तसर करता हूं इसलिए कि इसमें टाइम देने का फायदा नहीं है। आपने ये वाकयात घबरा के सोचा क्या कर, उसके वजीर मुशीर एडवाइजर कहा कि इसको सिर्फ एक ही आदमी सॉल्व कर सकता है, मदीने में रसूल का वारिस जानशीन है, असली तो वही है ना, हम तो सारे के सारे फेक और झूठे, उनसे कांटेक्ट करो। चौथे इमाम से कांटेक्ट किया गया। चौथे इमाम मदीने को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि करबला की आजादारी को आगे बढ़ाना। पांचवें को भी बाप की जिंदगी में बेटा, और 20-22 साल की एज है, वो शाम रोम में पहुंचे, वो सीरिया में पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा कि ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा वाकया है, इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम नहीं है ना। कहा कि ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन तो बहुत आसान, जो अभी भी बाज प्रोडक्ट के बाइकाट के हवाले से फिर हुआ ना कि अगर हम इसका बाइकाट करें तो क्या करें, अपनी चीजें बना। कितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आ गए इसी वजह से कि पेप्सी और कोक नहीं पीना है तो फिर क्या पीना, कुछ तो पीना है ना, जिनको आदत पड़ गई। इमाम, ये तो खैर बच्चों जैसी बात थी, ये कौन सा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, लेकिन करेंसी तो लाजमी हिस्सा, पूरी मार्केट चल। चुनाचे इमाम ने कहा इसका सोल्यूशन बहुत आसान, और वो ये है कि तुम अपनी करेंसी बना, अपना सिक्का लेके आ जाओ। जो दुनिया आज कर रही है, ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे इस पे बोलना नहीं चाहिए, अगरचे मैंने इंटरमीडिएट के अंदर इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा है, लेकिन कब की बात है, बहुत पुरानी बात। खैर, जैसे आज कर रही है कि डॉलर से निजात हासिल करना है तो अपनी करेंसी बनाओ। यूरोप बना इसी वजह से। खैर, ये इमाम का मशवरा का अपनी करेंसी बना, का फर्जंद रसूल, ये करेंसी बनाना कोई इतना आसान काम तो है। जैसे आज भी आप देख लें, कितने सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आए, लोग कहते हैं वो मजा नहीं है जो पेप्सी, और इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। ये तो खाली मजे की बात है ना, जबान के चटखारे, वहां तो पूरा सिस्टम है। तो इमाम ने कहा अच्छा, मैं खाली मशवरा नहीं दे रहा हूँ या खाली मसाला नहीं बता रहा हूँ, चलो अपनी सुपरविजन के अंदर मैं पहले वो फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री जिसे मिंट कहते हैं, मिंट, जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। कॉइन्स कैसे बनेगा, उसके ऊपर क्या चीज लिखी जाएगी, उसके लिए मशीनें कौन सी होंगी, ये पूरा तफसीली वाकया है। मेरा दिल ही जानता है कि मैं इसको शॉर्ट करके किस तरह बयान कर रहा हूं कि पांचवा इमाम अपनी निगरानी में पहला मिंट, यानी पहली वो फैक्ट्री जहां पर कॉइन्स बनते हैं वो। अब मसला यह है कि वो कॉइन्स आजकल की तरह पेपर करेंसी नहीं कि आपने कागज पे जो दिल चाहे छाप, ये है जिसके अंदर सोना और चांदी एक्चुअल इस्तेमाल होता, और ज्यादातर जो था उस वक्त दिरहम चलता था। दिरहम आप जानते होंगे, आज भी दुबई की करेंसी, यानी दुबई से मतलब एमिरेट्स। दिरहम 3 कंपनियों के बन रहे हैं, ये हिस्ट्री है। सबसे मशहूर था दिरहम बगली, ये कंपनी का नाम। उसके दिरहम के अंदर 10 मिस्काल चांदी, दिरहम होता है चांदी का, याद रखिए उसूल। दीनार होता है सोने का, दिरहम चांदी का, लेकिन इस्तेमाल चांदी का था। आज मुझे याद है अपने बचपने के अंदर बाकायदा वो चांदी के सिक्के थे भी मार्केट में, वो 1 रुपए का सिक्का जिसमें चांदी होती थी 1 रुपए की वैल्यू, और काफी घरों के अंदर दादी नानी के जमाने के कुछ कॉइन्स पड़े हो। तो ये बात तो मैं कह रहा हूँ 1300 साल पुरानी, जब वाकई सिर्फ चांदी प्योर, ये सिल्वर। अब ये था कि 3 कंपनियों के चल रहे हैं दिरहम चांदी। एक कंपनी बनाती है 10 मिस्काल। अच्छा, मिस्काल आपके लिए समझना मुश्किल है, ये जो है ना वजन करने का एक पैमाना है, जैसे औंस होता है,
जैसे ग्राम होता है, चले 10 ग्राम, एक में 10 ग्राम चांदी हो, एक और कंपनी का दिरहम है, वो दिरहम के अंदर 6 ग्राम चांदी हो, तीसरी कंपनी का दिरहम है वो 5, और ये तीनों दिरहम मार्केट में राइज। जैसे डॉलर, एक है अमेरिकन डॉलर, एक है कैनेडियन डॉलर, एक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप यहाँ ना आते ऑस्ट्रेलिया में, अपने मुल्क में होते, तो शायद ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पता भी नहीं होता। पाकिस्तान में आप नाम लेंगे डॉलर का, फौरन जहन में अमेरिकन डॉलर आता है। लेकिन बहरहाल ये 3 डॉलर तो बहुत मशहूर है। रुपया, इंडिया के पास भी रुपया है, पाकिस्तान के पास भी रुपया है, अगर के इंडिया का रुपया पाकिस्तान से डबल है। तो अब वहां था कि 3 दिरहम के 3 चल, एक कंपनी बनाती है 10 ग्राम का, एक बनाती है 6 ग्राम का, एक कंपनी बनाती है 5। अब हम लोग कैसा बनाए दिरहम आलम इस्लाम? देखिए 5वां इमाम बैठा, कहाँ बैठा है? कैपिटल में, डेमस्कस। बाकायदा तौर पर इमाम ने बताया कि हमें जो है ना, फिर एक एवरेज बेस के ऊपर ये चौथा दिरहम मार्केट में आएगा जो पूरा इस्लामी हो, नहीं करंट होगी दिरहम चांदी। इमाम ने कहा कि इसका एवरेज निकाल। ये सारे वाकयात सुनिए, कभी एवरेज निकाल। कैसे एवरेज निकाले? कहा 10 ग्राम एक है, वैसे मिसकाल का लफ्ज है लेकिन चूंकि जरा मुश्किल है तो मैं ग्राम कह रहा हूँ। 10 है, एक 6 है, 10 + 6 16। तीसरा 5 ग्राम चांदी इस्तेमाल करता है, 5 हो गया, 16 5 21। 3 मुख्तलिफ है, 20 माने इसको 3 से डिवाइड करो, 7 ग्राम। हम जो अपना सिक्का बनाएंगे उसके अंदर 7 ग्राम चांदी इस्तेमाल, ताकि जो 3 अलग अलग इस वक्त मार्केट में दिरहम चल रहे हैं, हमारा सिक्का सबसे अलग भी हो और वो इनके बीच में एवरेज आए। अच्छा चले, अब यहाँ तक बात पहुंची तो एक छोटी सी बात मैं फिक़ी एतबार से बता दूं, क्योंकि अगली हदीस जो है ना वो फिक़ा की आ रही। वो ये है कि आपके इल्म में एक बात होगी कि हमारे मराजे में एक मसले में एक इख्तिलाफ। अच्छा, बहुत सारे मसलों में इख्तिलाफ है, खाली एक नहीं, लेकिन ये दिरहम का जो आप पूरा केस सुन रहे हैं ना, इसकी वजह से एक इख्तिलाफ, और इसमें मराजे का कसूर नहीं। वो इख्तिलाफ क्या है? जब आप नमाज पढ़ो तो नमाज में आपके कपड़े पाक होना चाहिए और आपकी बॉडी पाक होना, मगर 5 नजासतें नमाज में माफ। अब वो फिर अलग अलग मसला है, 5 अलग अलग चीज, जख्म का खून और ऐसी छोटी चीज पे कोई नजासत लगी हो जो जिस्म को छुपा ना सके, टोपी की नजासत माफ है, घड़ी की नजासत माफ है, औरतों के जो चूड़ियां होती हैं या बैंगल वगैरह वो नजासत माफ है, बेल्ट की नजासत माफ है, मोजे की नजासत माफ है। तो खैर इसी तरह से जो बच्चे को पालने वाली औरत है, अगर उसके पास एक ही लिबास है तो जितनी मर्तबा भी वो नजिस होगा वो उसमें नमाज। अब बहुत लंबा मसला है, इस वक्त टाइम होता तो मैं मसला बताता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि जी मिंबर से मसले बयान नहीं होने चाहिए। हाँ, पूरी 1 घंटे की मजलिस नहीं होना चाहिए, लेकिन मौका मिले तो एक आध मसला। तो उसमें एक मसला है कि 1 दिरहम के बराबर खून अगर आपके कपड़े या जिस्म पे लगा, वो माफ का मतलब है कि आप पाक भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं है पाक करने की। हाँ, जरूरत का मतलब है कि अच्छा है, सवाब है, फायदा है। ये नहीं है कि जी सुई के नोक के बराबर भी अगर खून है तो नमाज गलत। हाँ, पेशाब यकीन, सुई की नोक के बराबर तो नमाज आपकी गलत। फिर मसले से मसला निकलेगा तो आज की तो मजलिस खत्म रह जाएगी कि अगर बाद में पता चले क्या हुआ, वो सब छोड़े। ये तो है कि नहीं, आंखों से नजर आ रहा, सुई की नोक के बराबर भी खून माफ नहीं है, गलत। 1 दिरहम के बराबर खून अगर लगा है, नजर भी आ रहा है, आप आसानी से पाक भी कर सकते हैं, तब भी माफ है। इसी हालत में नमाज, बशर्त है कि जो औरतों के 3 बहुत नजिस वाले खून है, डिलीवरी वाला और दूसरे मंथली वाले, वो ना हो, कुत्ता सुअर और काफिर का आम हाल। और चाहे वो सब एक जगह हो, चाहे वो स्कैटर्ड हो, और सब मिल मिला के 1 दिरहम के बराबर बन रहा हो, ये खून माफ है। आप इसको पाक न भी करें तो आपकी नमाज सही। फिर अगला स्टेप आता है जिसमें आगे सिस्तानी एहतियात वाजिब लगाते हैं कि क्या यही सहूलत इहराम में भी है जब आप तवाफ करते हैं? अब इहराम और तवाफ हर एक का मसला नहीं है, लोग समझेंगे, इसलिए मैं सिर्फ इशारा करके वापस आ रहा हूं। नमाज में तो सबने कहा। सवाल ये है कि यहाँ तक तो मसला ठीक चल, 1 दिरहम के बराबर खून अगर आपके जिस्म पे लगा हो तो माफ है, कपड़ों पे लगा हो तो माफ है, आधा कपड़े पे लगा है, आधा जिस्म पे लगा है तो माफ। मगर दिरहम किसे कहते? यहाँ मसला वेट का नहीं है, मसला जो है वो कितनी जगह घेर रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है। 1 दिरहम के बराबर माफ। दिरहम कितना बड़ा होता? अब कॉइन्स आपके पास है ना, ऑस्ट्रेलिया का $1, ऑस्ट्रेलिया के $2, ये कितना बड़ा? दिरहम कितना बड़ा? इसमें 4 फत। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो हथेली का गढ़ा, इसको कहते हैं दिरहम, इतना खून माफ, अच्छा खासा हो। बाज़ कहते हैं जो अंगूठे की पहली पोर, ये है दिरहम, इतना होता था दिरहम, इतना दिरहम होता था, ये माफ। रिवायत में लफ्ज़ दिरहम आया। अब बहस है कि दिरहम कितना बड़ा था। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो बीच वाली उंगली, इसके बराबर जो है ना, ये दिरहम होता था। अब बाज़ कहते हैं कि जो अंगुश्त शहादत, इसके बराबर होता था दिरहम। अब ये चार फर्क, ऐसे बड़ा फर्क पड़े। खून अंगुश्त शहादत की पहली पोर के बराबर है, माफ है, या ये जो गढ़ा है हथेली का गढ़ा, ये माफ। ये इख्तिलाफ कहाँ से आया? ये इख्तिलाफ आया इस वजह से कि उस जमाने में 4 दिरहम थे मार्केट, एक 10 ग्राम वाला, एक 7 ग्राम वाला, एक 6 ग्राम वाला, एक 5 ग्राम। अब
اب یہ 7 6 5 بہت قریب قریب ہے، اس لیے 3 انگلیوں کی پہلی پور بہت قریب، اور 10 درہم والا بہت بڑا ہوگا، 10 گرام والا۔ اب روایت میں تو صرف یہ آیا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ 1 درہم کے برابر خون معاف ہے حالت نماز، وہ عورتوں کے 3 خون نہ ہو، کتے سور اور کافر کا، یہ معاف۔ درہم کسے کہتے ہیں، کون سا درہم، وہ روایت میں تشریح نہیں آئی، اسی لیے علماء کے فتوے میں اختلاف۔ مرحوم آغا خوئی اور مرحوم امام خمینی کہتے تھے انگشت شہادت کی پہلی، لیکن آغا سستانی کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کی پہلی سے بڑا، وہ انہوں نے 7 درہم والی روایت کو لیا۔ خیر، مسئلہ یہ ضمنی بات آ گئی ہے کہ یہ 5ویں امام اپنے سامنے بٹھا رہے ہیں، تینوں درہم سامنے ہیں کہ یہ 10 گرام والا، یہ 6 والا، یہ 5 والا ہے، کہ ان کا ایوریج نکالو، ہم جو بنائیں گے وہ نہ ان کا لیں گے نہ ان کا لیں گے نہ ان کا لیں گے، ہم اپنا بنائیں گے ایوریج 7 گرام۔ اور پھر وہ سکہ امام نے اس کی مشین بتائی کہ شیشے پہ رکھ کے اس طرح سے وہ اس کے اوپر وہ انگریونگ ہوگی نا، اس کی ویلیو لکھی جائے گی، اس پہ کلمہ لکھا جائے گا، وہ شیشے کے اوپر رکھ کے کس طرح سارا امام اپنی نگرانی میں اور پورا سسٹم بنا کر پہلا لوٹ 7 گرام والے درہم کا امام نے تیار کرایا، تو اب اس کو اسلامی دنیا میں پھیلا۔ اب کیونکہ ایک دن کے اندر تو پرانے درہم ختم نہیں ہوں گے، کہا کہ وہ سب فیز آؤٹ کرتے جاؤ، یہ نئے آتے جائیں گے، نتیجے میں ایک وقت پہ خالی یہ رہ جائے گا۔ تو ایک ایسا وقت آیا 5ویں امام کی امامت میں کہ 4 درہم چل رہے تھے، یہ 4 فتوے آپ کے سامنے آ گئے۔ خیر، یہ تو ضمنی بات آ گئی، وقت بہت گزر گیا، پورا سسٹم بنا کے دیا۔ اور پھر وہی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ قوم کافروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی ہے جس کے پاس خود اپنا اکنامیکل سسٹم نہ ہو، اور ہم ہیں اہل بیت۔ کاش یہ عالم اسلام پہلے دن سے ہی علی کی خلافت و امامت کو مان لیتا تو آج یہ عالم اسلام ہی دنیا کا حکمران ہوتا، لیکن یہ ضمنی بات آ گئی۔ تو خالی وضو کے مسئلے نہیں بتائے، خالی نجاست طہارت کے مسئلے نہیں بتائے، خالی نکاح اور طلاق کے مسئلے نہیں بتائے، خالی میت کے مسئلے نہیں بتائے، پورا اکنامیکل سسٹم بنا کے دیا، اور خالی بتایا بھی نہیں، بنا کے دیا پورا۔ امام نے اپنی سپرویژن کے اندر یہ سارا کام، میں ٹائم لگا، اس لیے چوتھے امام خود نہیں آئے کہ امامت کی ذمہ داریاں مدینے میں ادا کرنا ہے، 5ویں کو بھیجا۔ اچھا، اب یہ تو ہوا اس کے ذریعے سورہ مائدہ کی آیت، لیکن اس سے زیادہ یہ کہوں کہ غدیر والی آیت اس کے ذریعے واضح ہو کہ اسلام مکمل دین۔ آکے دیکھ، اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا، اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اس کو رومن امپائر کو پتا چلا کہ یہ سارا مسئلہ ہے، تو بڑی ریکویسٹ وغیرہ کی کہ ہمارا ایک کرنسی جاری رکھیے، لیکن بہرحال پھر ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ عالم اسلام میں 5ویں امام کا بنایا ہوا یہ کرنسی سسٹم رائج ہو گیا، مسلمان بالکل آزاد۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ اسلام مکمل دین ہے، اس کی ایک تفسیر، اس کی ایک وضاحت، اس کی ایک تصویر۔ دیکھو اسلام مکمل دین، ایک لفظ ہوتا ہے دین، ایک لفظ ہوتا ہے ایمان۔ یہ امام نے بتایا اسلام مکمل دین ہے، یہ سسٹم بھی اسلام کے اندر، اور یہ سب سے سخت سسٹم ہوتا ہے، بہت آسان نہیں ہوتا، سب سے مشکل ہوتا ہے کسی ملک کی اکنامی کو سنبھالنا۔ پھر آئیے ایمان۔ اب ہمارے پاس انہی 5ویں امام کی ایک حدیث آئی، یہاں سے میں 10ویں پہ آ رہا ہوں۔ اسلام مکمل دین ہے، آ کے دیکھو، ہم نے زبان سے بھی بتایا، ہم نے نہیں بتایا، قرآن نے بتایا، اور ہم نے عملاً اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ اب ایمان پر آؤ، پھر امام کی حدیث آئی، کمال الایمان و تمام الکمال التفقہ والصبر والتقوی۔ اور کہا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ یہ تو دین مکمل ہوا جس میں ہر سسٹم موجود، سسٹمز پارٹ ہیں دین کا، دین مکمل۔ اور کب ایمان انڈیویجولز کا مسئلہ، ہر مومن کے پاس اپنا ایک ایمان کا کمال الایمان، اور ایمان مکمل ہوتا ہے 3 چیزوں۔ دین مکمل ہوا، وہ بات پورا اسلام ہمارے سامنے آ گیا۔ ایمان 3 چیزوں، التفقہ والصبر والتقوی، کا 3 چیزیں ہیں، جس کے پاس آ جائے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، پوری حدیث سن لیجئے، کمال الایمان و تمام الکمال، اور کیا کہنا اس مکمل ایمان، ترجمہ التفقہ فی الدین، جس میں دین کے بارے میں علم فقہ معلوم ہو، والصبر علی المصیبہ، اور وہ مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھ جائے، وتقدیر المعیشہ، یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تقدیر المعیشہ۔ یہ بھی اسی جو میں نے پہلی تقریر کا پہلا حصہ تھا، یہ اسی کا ایک دوسرا اینگل سے دیکھنا ہے، دوسرا انداز، تقدیر المعیشہ۔ کہا کہ وہ ہر اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا، یہ وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا، جتنا اللہ نے تمہاری آمدنی رکھی ہے اس کے اعتبار سے زندگی گزار، بڑی بڑی چھلانگیں نہ لگا۔ اب یہ جو پورا کریڈٹ کارڈ کا سسٹم ہے، یہ امام کی حدیث کے خلاف، اور جو اس سسٹم پہ جا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں، ہم 5ویں امام والے مومن نہیں ہیں، ہم کو یہودی کو عیسائی کسی نان مسلم کے طریقے پہ چلنے والے۔ امام نے فرمایا دیکھیں پہلی 2 چیزیں آسان ہے، اگرچہ پہلی چیز پر مجھے بہت ٹائم دینا تھا، التفقہ فی الدین۔ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ جب دین کے مسائل میں تمہارے پاس تفقہ ہو، غور و فکر اور علم فقہ ہو تمہارے پاس، بہت اہم علم ہے یہ۔ وہ امام معصوم جو اپنے ماننے والوں کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہاں تک روایت ہے کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو امام زمانہ بیمار ہو جاتے ہیں،
بیمار ہو جاتے ہیں اس کی تکلیف. وہ فرماتے ہیں 5ویں کی حدیث ہے, 6 کی حدیث ہے اور 8ویں کی حدیث, میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارو تاکہ اسی حوالے سے وہ علم دین حلال و حرام کو سیکھے. تو بہت اہم چیز ہے, لیکن یہ ایک پوری الگ تقریر چاہیے. ہو سکتا ہے کہ 7ویں امام کی شہادت کی مجلس اگر میں نے پڑھی, ویسے تو ہے میرا وعدہ, لیکن اس وقت تک زندہ رہا اور اس قابل رہا کہ تقریر کر سکوں, تو شاید اس لفظ کو زیادہ وہاں واضح کروں, کیونکہ حدیث 6 کی ہے, 5ویں کی اور 8ویں کی. تفقہ. پھر والصبر علی المصیب, یہ مومن کی کوالٹی ہے مصیبت پہ صبر کر. صبر بہت بڑی چیز اللہ نے مومن کو جو کوالٹیز دی ان میں ون آف دا بیسٹ کوالٹیز. بھئی پورا اسلام بہت ہی شارٹ کر کے قرآن کی کس آیت میں آیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کی منزل آئی. قرآن بشارت کن کو دیتا ہے, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے بہت بڑی چیز, یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ صبر. کوالٹی, ریوارڈ, ثواب, معصومین کو خوش کرنے کا طریقہ کہ شاید مومن یہ کہے کہ اللہ کرے میرے گھر میں روزانہ ایک نئی مصیبت آئے تاکہ میں منزل صبر سے گزروں. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ امام کا جملہ, کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال کھلیں گے اور مومنین دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ثواب اور نامہ اعمال بھرا ہوا ہے ان لوگوں کا جو صبر کرتے ہیں, تو مومن کہے گا کاش دنیا میں روزانہ میرے گھر میں ایک نئی مصیبت آ تاکہ میں اس پہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل. یہ پورا ایک الگ موضوع بن جائے گا, لیکن چونکہ حدیث 5ویں, یعنی ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آئے, مثلا مصیبت, کسی آدمی کا جاب چھوٹ گیا, کسی آدمی کا بزنس فیل ہو گئے, کوئی بچہ امتحان میں ناکام ہو گئے, کسی کے ہاں مثلا اولاد نہیں ہو رہی, کسی کا بیٹا مر گیا, یہی تو مصیبتیں ہیں نا. کہا کہ جب مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کی وجہ سے شکر کرنا ہے کہ اے خدا تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لے. یاد آ گیا آپ کو, یہ 4تھے امام کا جملہ ہے دربار یزد. جب اس نے کہا دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے پورے گھرانے کو ذلیل کیا, کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. تو بہت, یہ 5واں امام کہہ رہا ہے ایمان مکمل ہوگا جب صبر کرنا سیکھو گے. اور تقدیر المعیشہ, یہ بہت اہم. اور جب تم یہ سمجھ جاؤ, یہ سیکھ لو, یہ پہچان لو کہ جتنے تمہاری آمدنی ہے اس میں کس طرح زندگی گزاری. تقدیر مانے بجٹنگ, مقدار طے کرنا, مقدار طے کرنا, اتنا کھانے پر, اتنا مکان پر, اتنا لباس پر, اتنا بچوں کی تعلیم پر, اتنا ٹرانسپورٹ پر, اس کی مقدار طے کرو. آنکھیں بند کر کے اندھا دھر یہ کریڈٹ کارڈ اٹھایا وہاں استعمال کر لیا, وہ کریڈٹ کارڈ اٹھایا وہاں استعمال کر لیا, مومن نہیں. یہ مومن مقدار, تقدیر المعیشہ. معیشت عربی میں اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کی جو زندگی گزر رہی ہے اس کے اندر وہ اپنے اکنامکس کا, اپنے گھر کی بجٹنگ کا خیال. جو امام زمانہ اپنے پہلی فوج سے بیعت لیں گے, ابھی جو یہاں سے پہلے میں ایسیکس میں مجلس سے پڑھ رہا تھا, شاید اس میں یہی میرا موضوع, تو اس کے اندر اہم ترین شرط یہ ہوگی کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اندر زندگی گزارنا سیکھو. ہاں کوشش کرو حالات بہتر ہو, لیکن اگر حالات بہتر نہیں ہے تو اندھا دھند خرچ نہ کرو. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, میں کب سے جا رہا ہوں دبئی, میں کب سے جا رہا ہوں سعودی عرب حج کی وجہ سے, لاکھوں کما رہے تھے اور اڑا رہے تھے, لاکھوں کما رہے تھے اور اڑا رہے تھے, سمجھ رہے تھے حالات ہمیشہ ایسے ہوں. اور بعد میں جس طرح ان کو بھیک مانگتے دیکھا میں حیران ہوں. آپ کا اتنا اچھا, آپ کی اتنی اچھی تنخواہ تھی, آپ کی اتنی اچھی آمدنی, بہترین مکان لے لیا, بہترین گاڑی لے لی, روزانہ پارٹیاں ہو رہی ہیں, 2,000 درہم 3,000 درہم کی دعوتیں ہر ویکینڈ پہ ہو رہی ہیں. آج ان میں سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا ان کی مدد کے لیے, واقعاً وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. مولانا اب ہمیں ضرورت ہے, بڑھاپے میں ایک پیسہ نہیں ہے. تقدیر المعیشہ بہت اہم یہ موضوع ہے, لیکن کیا کروں ٹائم کا. یہ تین, جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو تمہارا ایمان کامل ہو, دین کامل ہوگا جب یہ سسٹم سمجھ, اب ایمان کامل. اب یہ جو میں نے کہا آخری چیز کیا تھی, آخری چیز ہے ہر انڈیویجول. پہلی والی چیز جو 5ویں امام کا تھا وہ انڈیویجولز کا مسئلہ نہیں تھا, پورے عالم اسلام کا مسئلہ. ان کی معیشت کو, ان کی اکنامی کو ٹھیک, انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرو. کس کو؟ پورے عالم اسلام. دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر نہیں, ہر انڈیویجول. اب یہ جو امام نے حکم دیا نا, اب اس کے بعد 10ویں امام نے اس کا ایک پورا سسٹم بنا, اور بڑا عجیب سسٹم بنا. 10ویں امام کے حالات پر بات شروع ہو رہی ہے جب مجلس کا وقت تقریباً اختتام, جیسا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اسی ڈر کی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ ایک دو باتیں کچھ 10ویں امام کے حالات پہ بیان کرنا تھی, کاش میں شروع میں بتا دیتا, لیکن بہرحال ابھی بھی جتنا بچا ہے وقت, اس میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دینا. ہمارے ائمہ طاہرین میں, پورے 12 اماموں میں, بلکہ 14 معصومین کو لے لیجئے, شہزادی کو نکال دیجئے, باقی جو 13 معصوم, اس میں سب سے کم ایج جو ہے وہ 9ویں امام 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. لیکن امامت جب ملی ہے, امامت, تو سب سے کم ایج تھی 10ویں امام. 10ویں امام کے بارے میں ایک چیز ذرا لوگوں کو کم, یعنی جب ان کے
بابا کی شہادت ہوئی 9ویں اور 10ویں امام بنے سب سے کم سن ینگسٹ امام. 9ویں امام بھی امام بنے تھے ایج بہت کم 8 سال. 10ویں امام جب امام بنے تھے ایج تھی صرف 6. جو آج کل ہمارے میں سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا جو امامت کے خلاف باتیں کر ہیں, کچھ لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا, قباحت بھی نہیں ہے, لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے لیکن ٹائم نہیں. ان کا 10ویں امام کی امامت پر سب سے زیادہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک نابالغ بچے کو اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ میں. نابالغ بچے کو اجازت نہیں ہے, نابالغ پیسے کا ہر مال خرچ ہوگا اس کے ولی کی اجازت, جائز ہی نہیں. اور پوری امت کی ذمہ داری ایک 6 سال کے بچے کو دے. ہم اور آپ جو چیزیں جانتے ہیں, اچھا اب ان لوگوں کے پاس ایک ہی ہتھیار. ہم نے کہا جی وہ امام کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرے, امام چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, صغیر ہونا و کبیر ہونا سواؤں. کہتے ساری حدیث ضعیف ہے کا نعرہ لگا کر جس طرح سے ہر آدمی نے اپنی بات کو ثابت, وہ جو داڑھی رکھنا اسلام میں واجب ہے کا ضعیف حدیث, یہاں سے بات شروع ہوتی, وہ حجاب جو ہے وہ لازم ہے کا ضعیف حدیث. اب یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے تو کہا جاتا ہے یہ جو حدیث ہے کہ امام بچپنے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور اتنا بڑا ہو جائے کہ ساری حدیثیں ضعیف. اسلام کا معنی وہ اصول ہے کہ 6 سال کا بچہ کسی کام کے قابل نہیں اور اس کو آپ نے امامت دے دی. اب میں ان بے تکے لوگوں کی وجہ سے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ, لیکن یہ اعتراض انہوں نے اسٹارٹ یہاں سے کیا کہ صرف 6 سال میں ہمارے 10ویں امام امامت کے منصب پر آ گئے اور 40 سال ان کی ٹوٹل ایج. 254 ہجرہ میں ان کی شہادت, جو ابھی مصائب شروع ہونے والے 214 250 ایگزیکٹ تقریباً 40 سال بند. بلکہ شاید اگر ہم اس طرح سے چلیں کہ 10ویں امام کی ولادت کب ہوئی, ایک روایت میں نے پرسوں پڑھی تھی 2 رجب کو ولادت ہوئی, 3 رجب کو شہادت ہوئی, تو یہ تو ایگزیکٹ 40 سال اور 1 دن. اور ایک روایت جو ہمارے انڈیا پاکستان میں مشہور ہے, 5 رجب کو ولادت ہوئی, 3 رجب کو شہادت ہوئی, تو 40 سال سے 3 دن کم. اور ایک وہ روایت جو میلبرن میں منائی جاتی ہے شہادت نہیں ولادت 14 ذی الحجہ حج کے بعد 6 مہینے کم, تو بہرحال 40 میں 6 سال میں امام بنے, 34 سال امامت کا فریضہ انجام دیا. اب وہ جملہ میں کہہ رہا ہوں جو اکثر میں ربیع الاول کی آخری مجلسوں میں عنوان بنا کے پھر بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 10ویں امام تمام ائمہ طاہرین وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے مومنین کے لیے کم کام کیا ہے, غیبت امام ظہور امام زمانہ تک کے مومنین کے لیے زیادہ. ہر امام کی بیسک رسپانسبلٹی کیا ہے, اپنے زمانے کے مومنین کے مسئلے حل, بعد والوں کے بھی, لیکن پہلے اب 10ویں امام کی ذمہ داری الٹ, اور وہ یہ تھی کہ بھائی تمہارے زمانے کے مومنوں کے مسئلے تو پھر بھی اتنے نہیں ہیں, تمہارے بعد سے لے کر میرے بیٹے کے ظاہر ہونے تک یعنی امام زمانہ کے ظاہر ہونے تک اور کوئی امام نہیں, ان کو جتنے مسئلے پیش آئیں گے اس کا حل سولوشن تم ہی دے کے جا سکتے, کیونکہ ان کے بعد 11ویں امام بنیں گے, وہ تو پوری زندگی قید میں رہیں گے. زندگی کتنی ان کی 6, جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرنا. اسی لیے اللہ نے اتنی لمبی امامت دے دی 34 سال, اور 34 سال میں بھی 6 سال میں امام بنا. اس کا کیا, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ عباسی خلیفہ نے پوچھا کہ بھائی وہ 9ویں کو شہید کر دیا, ان کا وارث کون ہے؟ کہا وہ 6 سال کا بچہ. اچھا 6 سال کا بچہ, اس سے ہمیں کیا ڈرنا. یہ اس کم سنی کا جو بڑا ایک فائدہ ہوا نا کہ حکمران نے اپنی توجہ ہٹا لی کہ 6 سال کا بچہ ہے, اور 10ویں امام نے پھر جو 34 سال گزارے تو اپنے زمانے کے مومنین کے بھی مسئلے حل کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیے گا تاریخ میں زیادہ تر بات کا زمانہ کون سا, ہمارا اور آپ. اسی لیے ظہور امام زمانہ کی بہت ساری نشانیاں, بہت ساری علامت, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ظہور امام زمانہ سے پہلے کا جو رجب ہوگا, خدا معلوم کون سا رجب, وہاں سے امام زمانہ کے ظہور کی اتنی واضح نشانیاں آئیں. اور رجب مر رجب, 5ویں امام کہتے تھے کہ رجب اور وہ والا رجب, پھر بتاتے. اچھا اب میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, وقت نہیں رہا, یہ بھی ایک میرا وعدہ تھا آج کا, لیکن بہت سارے وعدے ٹوٹے تو یہ بھی ٹوٹ جائے کہ کچھ میں موجودہ حالات کے حوالے سے بات کروں. ابھی مجھے 2-3 تقاریر اور کرنا ہے, جب تک کہ حجت الاسلام ابو المسلمین مولانا شاہ نواز مہدوی صاحب جو اصل ریسیڈنس عالم بھی ہیں اور جن کے علم سے آپ کو استفادہ کرنا ہے اور آپ استفادہ شروع کر, ہمیں تو سنتے سنتے بھی آپ تھک گئے ہوں گے, تو جب تک کہ وہ تشریف نہیں لے آتے اس وقت تک 2-3 تقاریر شاید مجھے کرنا, باتیں اس میں آ جائیں. مگر صرف ایک جملہ سن لیجئے کہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی اور جتنی میری 45 سال کی ریسرچ ہے, آج کل کے حالات کا ظہور کے حالات سے کوئی تعلق, اور اگر کوئی اس کو ملانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس نے وہ حدیثیں پڑھی نہیں, وہ یوٹیوب کے کلپ کے اوپر اور اخبارات اور میگزین کے آرٹیکلز کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اور یا پھر جان بوجھ کر اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی, کیونکہ ایسا کوئی کلپ آتا ہے تو آپ کھٹ سے اس کو کوئی کلپ آتا ہے تو آپ کلک کر, جس کا یہ مقصد ہے. ورنہ میں 45 سال سے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں. 1974 میں امام سیرت معصومین کی میری 22 تقریریں تھی, آڈیو کی اس کی آخری تقریر سن, تقریر نمبر 22. یہ سارے حالات بتائے تھے کہ نہیں, کہ سید حسنی آئیں گے, سید خراسانی آئیں گے, یمن سے شعیب یمانی آئیں گے, سفیانی آئے گا, ساری چیز اس وقت. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کا اس سے کوئی تعلق, ظہور اور ظہور کے لیے حالات کی ضرورت بھی نہیں. میرے اس جملے کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی امام نہیں آ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں امام
امام چاہیں تو فوراً بغیر کسی حالات کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان حالات کو آپ اس سے نہ خیر یہ تو میں نے وعدہ پورا کرنا تھا، ایک جملہ کہہ دیا، بہت بڑا جملہ ہے، اس کی وضاحت میں پچھلے پورے 1 مہینے سے کر رہا ہوں۔ کراچی گیا تو لاہور گیا تو مکے گیا تو مدینے گیا تو ریڈنگ گیا تو ایسیکس گیا، پورا مہینہ بہت بزی تھا، میں ہر جگہ یہ بات میں کہتا تھا، لیکن اب وقت صرف یہ بتا رہا کہ غیبت جو سخت ترین زمانہ شیعوں کے لیے ہوگا سرپرست نہیں، تو آپ 10ویں امام وہ ساری چیزیں تیار کر کے ہم کو کم از کم ہم اس دور کے اندر گمراہی سے بچ جائیں۔ وہ نہ ہو جو ہر نبی کے بعد ہوا کہ نبی نے امت کو اصلاح کے راستے پہ لگایا، نبی کی آنکھ بند ہوئی اور امت گمراہ ہو، ایسا نہ۔ چنانچہ 3-4 بہت اہم باتیں جو صرف میں پوائنٹ کی شکل میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 جو 5ویں امام کے حوالے سے بات تھی، کوئی بھی قوم جب تک کہ اس کی اکنامکس ٹھیک نہ ہو وہ ترقی چھوڑے، وہ سروائیو نہیں کر سکتی اگر آپ ہر وقت دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ۔ خمس کا نظام رسول خدا نے قائم کیا تھا، خلیفہ ثانی نے خمس کے نظام کو اہل بیت سے چھینا، عمر ابن عبدالعزیز نے یہ خمس واپس کیا 2 سال کے لیے، اس کے بعد پھر چھین لیا گیا، مگر صاحبان ایمان خمس دیتے رہے، عام مسلمان بھول گئے۔ یہ جو ابھی میں نے شارٹ ہسٹری بتائی ہے عام مسلمانوں کی، خمس تو ہر ایک پر واجب ہے، بھول صاحبان ایمان دیتے رہے، لیکن باقاعدہ اس کا ایک ایسا سسٹم بنانا، وہ 10ویں امام، اور وہ سسٹم کیا بنایا؟ سسٹم بنانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، جب چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا تو غیبت میں ہوگا، تو اب اگر مومن عادی ہو کہ خمس تو ہم صرف امام کے ہاتھ میں دیں گے، پہلے یہی ہوتا تھا 5ویں 6ٹھے 8ویں، آج بھی کتنے مومن ایسے کیا مولانا ہم کو پتا ہے کہ خمس ہم کہاں کہاں دے سکتے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے خود آغا سستانی کے ہاتھ میں جا کے، فطری خواہش ہے۔ تو اب یہ تو آغا سستانی ہے جو غلام ہے، خود امام اگر موجود بھائی امام کے ہاتھ میں دینا، لیکن 10ویں تک تو چلو چل گیا، 10ویں کے بعد تو غیبت ہو رہی۔ اگر مومنین کو یہ عادت پڑی رہی تو جب وہ امام نہیں ہوگا وہ خمس دینا ہی بند کر دے، اور سروائیول آف شیعت اور یا کہیے سروائیول آف اسلام، اس میں خمس بہت ہے۔ تو 10ویں نے اپنی موجودگی میں ایک سسٹم بنایا، عثمان ابن سعید ان کو اپنا نائب بنایا، وہ جو 4 نائب ہیں نا امام زمانہ کے، ان میں پہلے یہ 10ویں نے اپنے سامنے بنایا تاکہ جب امام زمانہ ان کی نیابت کا اعلان کرے تو لوگ ان کو اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہو، ٹرسٹ ورتھی، اور ان سے کہا کہ میں سامرہ میں ہوں، تم بغداد، مومن آئے نہیں میرے۔ اچھا اس میں اور بھی کچھ چیزیں تھی کہ گورنمنٹ بہت زیادہ مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ شیعہ لوگ خمس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں تو کس کو دے، اور وہاں جاؤ۔ اچھا امام تو پھر بھی ایک پرسنالٹی ہے نا، ظالم حکمران بھی امام پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتا تو ہے، مجبوری میں شہید کرتا ہے، خوشی یعنی خوشی سے نہیں، خوشی کا مطلب کیا ہے، ڈرتا ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز، مگر جو نائب امام ہے اس کو تو شہید کر دیں گے۔ تو کہا تم ایک دکان کھولو بہت بڑی، اور اس کے اندر یہ مختلف قسم کے گھی اور آئل اور اس قسم کی بہت بڑی دکان بزنس کر، اور اس بزنس کے درمیان مومنین کرام کو انسٹرکشن تھی کہ اپنا خمس لا کر ان کو دے۔ اب بہت بڑا ان کا بزنس امام نے سیٹ اپ کرایا، جن میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، عام لوگ، سب سے بڑا بزنس ان کا ہے، اس میں مومن بھی آتا ہے، چپکے سے خمس کا پیسہ دے کے چلا جاتا ہے، اب دن بھر لین دین ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ کس نے وہ جو تیل خریدا یا گھی خریدا، تیل مانی آئل جو ہے وہ خریدا کہ گھی خریدا کہ اس نے خمس، باقاعدہ پورا سسٹم بنایا۔ اگر کوئی کسی طرح سامرہ پہنچ بھی گیا کہ مولا خمس لے کر آیا ہوں کا واپس بغداد میں، اس کو جا کے دو، کیونکہ سسٹم بنا، میں جب نہیں رہوں گا تو تم کیا کرو، عادت ابھی سے پڑ جائے، عادت ڈالی یہ خمس کا نظام جو ہر مومن کی انفرادی زندگی میں بہت اہم۔ ابھی میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس ایک بجٹنگ ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، خرچہ کیا ہے، پھر اس میں ایک جملہ میں نے کہا آمدنی سے زیادہ خرچ نہ، لیکن پھر ایک جملہ میں نے اور بھی کہا، ہاں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں، آمدنی بڑھتی جائے مکان اچھا بنا لی، آمدنی بڑھ جائے گاڑی اچھی لے لی، آمدنی بڑھ جائے تو کپڑے اچھے پہن لی، آمدنی بڑھ جائے جوتے اچھے لے لی۔ یہ نہیں ہو کہ ابھی آمدنی نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ پہ آپ کو سہولت ہے تو آپ لیتے چلے آمدنی۔ اب آمدنی بڑھانے کے طریقے کیا؟ ایک طریقہ خمس، یہ یاد رکھیے خمس برکت کا بہترین طریقہ ہے، کبھی خمس دے کے دیکھیے، مگر اس نیت سے مت دیجیے گا، وہ تو اللہ کا امتحان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک ہوتا ہے دنیاوی طریقہ آمدنی بڑھانے کا، اچھا جاب ڈھونڈا، اچھی ڈگری لے لی، کوئی نیا کورس کر لیا، آن لائن چلے گئے، یہ تو، اور ایک ہوتا ہے برکت والا اس میں۔ تو اب یہ خمس جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے میرے ہاتھ سے، ٹائم پھسلا جائے۔ پھر امام نے تقلید کا سسٹم قائم کیا، یہ خمس کا تقلید کا کیا مطلب؟ میرے پاس مسئلہ پوچھنے مت آؤ، امام نے اپنے نائب مقرر کر دیا کہ جاؤ ان سے پوچھو جو مسئلہ، بولا ٹھیک ہے مسئلہ ان سے پوچھ لیں گے، لیکن آپ سے پوچھنے کا مزہ ہی کچھ ہو، یہ آپ کو ایک مسئلہ پیش آیا آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آغا سیستانی سے اگر ملاقات کا موقع ملے، آج کل کے حالات تو ایسے کہ مشکل ہے، لیکن جب آسان تھا ہر ایک کا دل چاہتا تھا مسئلہ انہی سے، چاہے اتنے معمولی مسئلے ہوتے تھے کہ بعض اوقات سر پیٹنے کا دل چاہتا تھا کہ اتنے عالی جلیل و قدر مرجع کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مومن کی خواہش ہوتی تھی نا، امام نے اس خواہش کے اوپر بریک لگا، کیوں 6ٹھے میں چل جائے گا، 5ویں میں چل جائے گا، کیونکہ امامت ابھی بہت دن اور چلنا، میرے پاس میں تو آخری ہوں، میرے بعد جو آئے گا وہ تو لوگوں کے سامنے ہی نہیں ہوگا، اگر ان کو عادت نہ پڑے
مراجع سے پوچھنے کی تو میرے بعد یہ مسئلہ پوچھنا ہی چھوڑ. اور اس کے نقصانات جو امام کسی وجہ سے کہنا ارے کوڑے مارو میرے شیعوں کے سروں پر تاکہ وہ حرام و حلال کے مسئلے سے یہ سسٹم امام. مگر یہاں پہ ایک بہت اہم بات اور خمس دے مومن ایک سسٹم مسئلہ پوچھے ایک سسٹم بنائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن آخر پڑی کیا ہے کہ وہ اپنے $100 میں سے $20 لے جا کے دے. کیوں؟ جب تک امام تھے تو چلیں ٹھیک ہے وہ امام کی خدمت میں جا رہا ہے. مومن کو ضرورت کیا ہے مسئلہ پوچھنے. اللہ قبول کرنے والا ہے جیسا دل چاہے کرو کہ نہ کرو. ایک مومن سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کس کی تقلید کرتے؟ کہا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. کہا ہمیں کیا ضرورت؟ نہ ہم نماز پڑھیں نہ ہم روزہ رکھیں نہ ہم کوئی واجبات کی پابندی کریں نہ کوئی ہم حرام سے بچے تو ہمیں ضرورت کیا تھا. یہ نہ بن جائے مومن جیسے بن گئے بہت سارے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی وہ محبت و عظمت پیدا کی جائے کہ اب یہ لوگ اس لیے خمس دیں کہ امام معصوم نے کہا ہے اگر وہ کہیں تو ہم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں ڈالر کی حیثیت. اب ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی وہ محبت پیدا کی جائے کہ اب یہ نماز اور روزے کو اس لیے انجام دیں کہ اس سے امام خوش ہو. وہ محبت. اب دیکھیں بہت بڑی باتیں میں بہت مختصر کر رہا ہوں پورا کچرا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ والی محبت پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی. حسین وہ ہے کہ اللہ نے ہر مومن کے دل میں حسین کی محبت تو رکھی ہے. کربلا کی زیارتوں کا سسٹم سب سے زیادہ 10ویں امام کے پاس کی حدیث سے آپ کو پورا سسٹم بنا رہے. دیکھیں یہ خالی ایک زیارت نہیں ہے. زیارت کا مطلب ہے وہ محبت لے کر واپس آؤ. لے کر ہی جاؤ گے تبھی تو جاؤ گے نا. محبت ہے تو جاؤ گے نا. بڑھا کے لاؤ تاکہ اب اس کے بعد نہ بے پردگی ہو نہ اس کے بعد شراب ہو نہ اس کے بعد جھوٹ ہو نہ اس کے بعد کسی مومن کا حق مارا جائے نہ اس کے بعد والدین کی توہین کی جائے نہ اس کے بعد نماز قضا. وہ محبت لے. یہ کربلا کا سسٹم. اور اس میں امام نے بات کو وہاں تک پہنچا دیا کہ بعض مومنین تو اچھل پڑے. کہا کربلا جاؤ تو میرے لیے بھی دعا کر. مولا آپ تو خود امام ہیں آپ میں اور حسین میں کیا فرق ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا میرے دادا کی قبر میں کیا برکتیں اور قبولیت. آپ نے ایک جملہ سنا ہے نا بس ختم کرتا ہوں. متوکل عباسی نے کربلا میں آقا حسین کی قبر مٹانے کی کوشش کی تھی نا تو متوکل کس امام کے زمانے میں تھا؟ 10ویں. یعنی متوکل کے پورے 15 سال 10ویں امام کے 40 سال میں گزرے ہیں. یہ 15 سال وہ کربلا مٹا رہا یہ کربلا بنا رہے ہیں یا کربلا کی زیارت کا شوق دلا رہے. یہ ہوا ایک طرف عمل کے ذریعے سے کربلا جاؤ گے ایک نیا جذبہ لے کر آؤ. دوسری جانب قول زیارت جامعہ اہل بیت کے فضائل کی اتنی بڑی مثال اتنا بڑا قصیدہ. اہل بیت کے جتنے فضائل زیارت جامعہ میں ملیں گے کسی زیارت میں نہیں ملیں گے. اور کس نے دی ہے؟ اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو خیر محبت خود ایک مقصد لیکن ساتھ مقصد یہ ہے کہ ایسی محبت دل میں پیدا ہو کہ بھئی تم حلال و حرام کے مسئلے سیکھو گے. بھئی نماز پڑھنا ہے ویسی پڑھو جیسے علی نے بتائی. روزہ رکھنا ہے تو ایسا رکھو جیسا چھٹے امام نے بتایا. جذبہ پیدا ہوگا نا. اور تو 10ویں امام کے حالات تو کتنے بیان کروں کہ ختم ہی نہ ہو سکے بات لیکن یہ بہت ہی مختصر. مگر یہ تو 10ویں امام غیبت کی تیاریاں کروا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے. جب میں نہیں ہوں اور میرے بعد میرا بیٹا 11واں ایک تو صرف 6 سال کا امام ہو. دیکھیے پرانے زمانے میں 6 سال تو اتنا شارٹ ڈیوریشن ہے کہ ابھی تو پورے شیعوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ 11ویں امام بن. کوئی زمانے میں انٹرنیٹ کوئی تھوڑی تھا. اس زمانے میں کوئی یہ میسیجز کو تھوڑی تھے واٹس ایپ کوئی تھوڑی تھا کہ آج کوئی واقعہ ہو تو 5 منٹ میں خبر پہنچ جائے. 2 سال لگتے تھے خبر پہنچنے میں 3 سال. تو ابھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا 11ویں امام بنے اور وہ شہید ہو جائیں گے. جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے. یہ 10واں کر رہا. ادھر ظالم حکمران ان کو ایک اور پریشانی چاہے وہ زبان سے کتنا ہی منع کرے ہر ایک کو پتا ہے پیغمبر کی حدیث برحق ہے کہ میرا 12واں جانشین آئے گا تو ظلم کا خاتمہ کرے. حدیث پہ ہر ایک کو یقین ہے. کن کو؟ ظالموں. اب وہ گنتی کر رہے ہیں 10ویں تک تو بات پہنچ گئی ہے. دیٹ مینز وہ 12واں آنے والا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ میں تو ہوں ظالم. ان کو یہ کیا پتا تھا کہ 12ویں کی امامت شروع ہونے کے بعد 1000 سال گزر جائیں گے. وہ سمجھے تھے کہ آج 12واں آئے گا کل ہمارا خاتمہ. روکو 12ویں روک. چنانچہ پوری کوشش ان کی 10ویں امام کے یہاں اولاد نہ ہونے. بہت عجیب جملہ میں نے کہا ہے لیکن کیا کروں وقت نہیں ہے کہ وضاحت کروں. اب وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. ان کا پورا زور کس بات پر ہے کہ 10ویں کے یہاں اولاد نہ ہو. تو جب 11واں نہیں ہوگا تو 12واں تو ہوگا ہی نہیں. لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ 10ویں کے یہاں اولاد ہیں اور اولاد بھی ایسی اولاد کہ جس کی شادی بھی ہو گئی. بہت مختصر میں نے بات کی. نرجس خاتون آ گئی بہو آ گئی. بس حکمرانوں نے کہا یہ تو ہو گیا معاملہ گڑبڑ. اب یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب جو 11ویں تک بات پہنچ گئی اب 11ویں کے یہاں اولاد کو روکنا مگر اس سے پہلے 10ویں کا خاتمہ. اور پھر 2-3 واقعات اور ایسے پیش آ گئے جس کی وجہ سے اس زمانے کے جتنے بھی درباری ملا اور مفتی تھے سب 10ویں کے خلاف. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے. 10ویں نے سارے اس زمانے کے تمام علماء کو جو بڑے بڑے شیخ الاسلام بڑے بڑے پگڑ اور امامے پہنے بیٹھے تھے سب عام مسلمانوں کے سامنے ذلیل کر دیا. امام نے ذلیل نہیں کیا ان کی جہالت میں ذلیل کیا کیونکہ امام نے مسئلہ بتایا. چور والا واقعہ ایک عیسائی نے مسلمان عورت سے حرام
حرام کاری، سارے مسلمان ایک طرف تھے، 10ویں نے حقیقت بتا دی، مال کثیر کی منت مانی تھی، متوکل نے، سارے مسلمان، علماء پریشان تھے، علماء کے مسئلے، 10ویں نے دربار میں آ کے بتا دی۔ روزانہ غلطیاں پکڑی جا رہی ہیں کن لوگوں کی جو اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مفتی اعظم شیخ الاسلام، ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہتے ہو، اتنے مسئلے نہیں جانتے۔ حکمران الگ پریشان ہے کہ 11ویں کے یہاں بیوی آ گئی ہے تو 12واں قریب آ گئے، تو پہلے ایک کا تو خاتمہ کرو پھر ان کو دیکھ لیں۔ اور ادھر یہ سارے علماء مل گئے کہ ایک دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، ہر مسئلے میں ہم لوگوں کے سامنے ان کی وجہ سے ذلیل، چنانچہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے کہ ان کا خاتمہ کر۔